بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد اردو ڈپارٹمنٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حفیظ جالندھری صاحب کی جو حمد ہے اس کا تعارف پڑھا تھا۔ حفیظ جالندھری صاحب کے بارے میں تفصیل سے ہم نے بات کی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں پچھلے لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن اگر کسی بات کے حوالے سے ہوتی ہے، سبق میں دی ہوئی نثر میں، نظم میں، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہماری اکیڈمی کے ای میل پہ ای میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس پہ آپ دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں پہ آپ کو سیر حاصل رہنمائی فراہم کی جائے گی۔ کوشش کرتے ہیں آپ کو کہ ایک ایک چیز آپ کو اچھے طریقے سے واضح کر دیں، سمجھا دیں، لیکن انسان ہے، اگر کوئی چیز تشنا رہ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں آئی، تو عزیز طلبہ و طالبات، میں نے جس طرح آپ کو بتایا اکیڈمی کے فون نمبر پہ یا اکیڈمی کے ای میل پہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو کی بہترین رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہیں۔ سبق کی طرف آتے ہیں۔ تشریح ہے حمد کی، آج ہم کریں گے، کچھ شعر کوشش کرتے ہیں مکمل ہو جائیں، رہ گئے تو انشاءاللہ کل۔ حفیظ صاحب کہتے ہیں کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ الفاظ کچھ ہیں، لکھ دیتا ہوں ان کے معنی۔ کن، حرف کن، کن کے معنی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دنوں اور 7 راتوں میں لفظ کن کہہ کر بنائی، معنی کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئی۔ رب رحیم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ پوری جو کائنات ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کہکشائیں ہیں، اور ان کہکشاؤں میں سے ایک چھوٹی سی کہکشاں کا زمین جس پہ ہم رہتے ہیں ایک ننھا سا ذرہ ہے۔ رب رحیم کی بنائی ہوئی کائنات ہماری سوچ سے بہت بڑی ہے، اس لیے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں کہ اسی نے، کس نے؟ رب رحیم نے حرف کن سے ایک لفظ کہا، کن ہو جا، پیدا کر دیا عالم، دنیا پیدا کر دی۔ آپ اس سے کائنات بھی مراد لے سکتے ہیں۔ کشاکش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم۔ کشاکش کشاکش کے معنی ہوتا ہے کشمکش، صدائے، آواز۔ ہا ہو سے مراد ہے یہاں طرح طرح کی، یعنی طرح طرح کی آوازیں، کئی طرح کی آوازیں۔ دیکھ لیں اس کو امسانے کے لیے کتنی آوازیں ہیں جو دن میں ہم سنتے ہیں۔ پرندوں کی آواز اور ہے، اور مختلف پرندوں کی مختلف آوازیں ہیں۔ انسان کی آواز اور ہے، شیر کی آواز اور ہے، گائے کی آواز اور ہے، بھینس کی آواز اور ہے، مختلف جانوروں کی آوازیں اور ہیں، گاڑی کی آواز اور ہے، کار کی آواز اور ہے، جہاز کسی اور آواز سے چلتا ہے، ریل کے انجن کی آواز اور ہے۔ چند کی باتیں کی ہیں میں نے، ایسی سینکڑوں تو نہیں کہہ سکتے، ہزاروں آوازیں ایسی ہیں جو میرے رب نے بنائی ہیں، کہ یہ دنیا جو ہے میرے رب نے ایک حرف کن کہہ کے بنائی۔ میرے رب کی ربوبیت کی، میرے رب کی ربوبیت اور اس کی شان ہے کہ اس نے یہ دنیا کیا کہہ کے بنائی؟ کن کہہ کے۔ ایک لفظ کہا کن، سوچا یہ ہونا چاہیے، کہا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئی۔ کشاکش کی صدا، مختلف آوازوں سے اور مختلف کشمکش سے میرے رب نے یہ عالم، یہ دنیا بھر دی۔ رب رحیم کی صفات بیان کی ہے، خوبی بیان کی ہے حفیظ جالندھری نے۔ دوسرا شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ نظام آسمانی، سورج ابھرتا ہے، صدیوں سے سورج کا وہی راستہ ہے،
صدیوں سے وہی وقت ہے ابھرنے کا، غروب ہونے کا، طلوع ہونے کا۔ 22 جون تک دن بڑھتا جاتا ہے، رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ 22 جون سے 22 دسمبر تک دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات بڑھتی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے۔ چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ستارے وقت پہ نکلتے ہیں، غروب ہوتے ہیں، سیارے میرے رب کا بنایا ہوا آسمانی نظام اسی کی حکمرانی کے تحت چلتا ہے۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہے کہ میرے رب کا بنایا ہوا نظام آسمانی تبدیل کر سکے۔ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ بہار جاودانی، جاودانی کے معنی ہمیشہ رہنے والی۔ ایک لفظ ہے باغبانی، یہاں حفاظت مراد ہے۔ ویسے باغباں مالی کو کہتے ہیں، باغ کی حفاظت کرنے والا، سینچنے والا، اس کی نہلائی کرنے والا، ڈھلائی کرنے والا، یہ اس کی ذمہ داری، اسے کہتے ہیں باغباں۔ یہاں کائنات کی باغبانی کرنے والا، کائنات کی حفاظت کرنے والا وہی رب ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا۔ پھر جلندری نے یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات کی ہے، رب رحیم کی صفت بیان کی ہے کہ میرے رب کی چاہنے کی وجہ سے یہ بہار دنیا پہ قائم ہے۔ سینکڑوں رنگوں کے پھول، سینکڑوں رنگوں کے پودے، سینکڑوں رنگوں کے اقسام کی مختلف چیزیں، پرندے، پتھر، سینکڑوں قسم کے پہاڑ، زمینیں، سمندر، دریا، کیا کیا اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ تو کہا یہ ساری کی ساری بہاریں کس وجہ سے ہیں؟ میرے رب کی چاہنے کی وجہ سے ہیں۔ میرے رب نے یہ کائنات بنائی اور وہی اس کا محافظ ہے۔ پھر کہا زمین پہ جلوہ آ رہا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آرا، نظر آنا، جلوہ آرا سے مراد ہے نظر آتے ہیں۔ پھر لفظ مظاہر، مظاہر سے مراد ہے نظارے۔ بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، دسترخوان جہاں بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، نعمت کے کہنے کا مطلب یہ دسترخوان پہ آج کے جدید دور میں اگر ہم گنتی کرنا شروع کر دیں کہ کھانے کتنے قسم کے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں گنتی نہیں ہو سکتے۔ ایسی ایسی ریسیپیز ہیں، ایسی ایسی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو، انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، انسان نے اس عقل سے ان ساری چیزوں کو مختلف طریقوں سے استعمال کر کے سینکڑوں ہزاروں قسم کے کھانے بنا لیے ہیں۔ تو کہا ہماری سادہ سی بات کر لیتے ہیں، پانی کو ہم کئی رنگوں میں استعمال، شربت مکس کرتے ہیں، اس میں لیمو ڈالتے ہیں، شکنجبین بناتے ہیں، کبھی ہم شربت بزوری ڈالتے ہیں، شربت بزوری بنتا ہے، کبھی ہم اس میں دودھ ملاتے ہیں، لسی بنتی ہے، کبھی ہم دودھ کے اندر جام شیری ملاتے ہیں، جام شیری ملک بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ذائقے دیے ہیں رب رحیم نے۔ شکر، مقام شکر بیٹا یہ ہے کہ اس نے یہ نعمتیں دیں اور پھر ان نعمتوں کو کھانے کی توفیق دی اور پھر ہمارے جسم کے لیے ان کو مفید بنایا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں مقام شکر ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں اس شان اسی ذات باری کی۔ کہنے کا مطلب یہ سردی کس کی بنائی ہوئی ہے؟ میرے رب کی۔ کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے نظام بدلنے کا۔ سردی آتی ہے، شدید ٹھنڈ ہوتی ہے، کپڑے ہم پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، جیکٹیں پہنتے ہیں، جرسیاں پہنتے ہیں، موٹے کپڑے پہنتے ہیں، کیپس پہنتے ہیں، بہت کچھ پہنتے ہیں، جوگرز پہنتے ہیں، بوٹ پہنتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ بہار آتی ہے۔ دیکھ لیں انسان کور اپ ہو جاتا ہے موٹے کپڑے پہن کے، لیکن درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، چولا بدل لیتے ہیں، پھر بہار آتی ہے، اور جب بہار آتی ہے تو ہر جو پودا ہے، جو پھول ہیں، وہ نئے رنگوں سے نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، نئے پتے ان پہ اگتے ہیں، نئے پھل لگتے ہیں۔ یہ سارا کا سارا میرے رب کریم کی مرضی سے ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کی وجہ سے ہے۔
اجالا روشنی کو کہتے ہیں اور تاریکی دیکھ لیں دن ہوتا ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، پھر رات آ جاتی ہے، یہ بھی میرے رب کی مہربانیوں کی وجہ سے ہے، اس کے بنائے ہوئے نظام کی وجہ سے ہے۔ پھر کہا نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ذات باری تعالیٰ کی ہی وجہ سے ہے، میرا رب نہ چاہے تو مکھی بھی پر مار نہیں سکتی۔ پھر کہا وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، خلق اس کو بنانے والا، مخلوق کو بنانے والا، مخلوق کا مالک، نباتات و جمادات اور حیوانات کا مالک۔ نباتات و جمادات، نباتات کے معنی ہوتا ہے پودے، جمادات کے معنی کنکر پتھر۔ میں لکھ دیتا ہوں پڑھ لیں آپ۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ چاہے سمندر ہیں، چاہے دنیا پہ رہنے والی مخلوقات ہیں جس میں انسان ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند سارے شامل ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے پتھر ہیں، پہاڑوں پہ اگے ہوئے سبزہ ہے، درخت ہیں، پودے ہیں، مخلوقات ہیں، مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، سینکڑوں ہزاروں قسم کی مخلوقات میرے رب نے بنا رکھی ہیں۔ تو کہا کہ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا مالک۔ شروع میں جو میں نے بات کی تھی کہ اس پوری کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے میرے رب نے ایک لفظ کہا اور وہ تھا کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو گئی۔ تو رب رحیم نے کن کہہ کر جو یہ کائنات بنائی اور پھر اس میں ویرانیاں تھیں، اور پھر سب سے خوبصورت اور سب سے اچھی مخلوق جو اس کائنات کو سجانے کے لیے بھیجی وہ تھی انسان، اشرف المخلوقات۔ اللہ نے اور سینکڑوں ہزاروں مخلوقات بنائیں، کئی تو ڈسکور ہو چکی ہیں، کئی تو ڈسکور ہی ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ ساری کی ساری مخلوقات میرے رب کی تخلیق ہیں، میرے رب کی مخلوق ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے کہ ہمارا رب بھی وہی ہے جو ہمارے بڑوں کا رب تھا۔ ہمارے دل میں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں میرے رب کو اس سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا سوچنا ہے۔ جو ہم نے سوچنا ہے ابھی تک سوچا نہیں ہے، میرے رب کو اس کا بھی پتہ ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ میرا رب ہر چیز پہ محیط ہے، میرا رب ہر چیز پہ قابض ہے، ہر چیز میرے رب کی مرضی سے ہوتی ہے۔ کسی میں کائنات میں یہ ہمت یا طاقت نہیں ہے کہ میرے رب کے قانون کو تبدیل کر سکے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہمارا مالک بھی وہی ہے جو ہمارے باپ دادا کا مالک تھا۔ آخری شعر ہے بشر کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ شیدا کہتے ہیں عاشق کو، عشق کرنے والا۔ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، مقصد شیدا عشق کرنے والا، شیدائی سے ہے کسی کا عاشق ہو جانا۔ کوئی شک نہیں ہے بشر کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا جس نے، بشر کے معنی انسان، بشر کے معنی ہوتے ہیں انسان۔ بات کرنے کا مطلب یہ یاد رکھیے رب رحیم نے، میرے رب نے قسمیں اٹھائیں، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ والتین کی قسم، پھر زیتون کی قسم، پھر پاک شہر یعنی مکہ کی قسم، پھر طور سینا پہاڑ کی قسم۔ کہا ہم نے انسان کو کیا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت تقویم میں سے بنایا یعنی خوبصورت پیدا کیا۔ یاد رکھیے ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی جبلت پہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسلامی جبلت ہی وہ جبلت ہے، وہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جتنی مخلوق ہے یہ ساری میرے رب کی بنائی ہوئی ہے۔ تو انسان بھی رب کی تخلیق ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے والدین کی مرضی ہے کہ وہ اس کو کیا بناتے ہیں، وہ اس کو کون سا مذہب اختیار کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، ورنہ انسان جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ کے نام پہ شیدا کیا جس نے،
یاد رکھے، آخری بات کرتا ہوں پھر اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بے شمار احسانات فرمائے، ہاتھ پاؤں دیے، آنکھیں دی، کان دیے، چلنے کو طاقت دی، بات کرنے کو زبان دی، کھانے کو رزق دیا، سوار ہونے کے لیے گاڑی دی، سونے کے لیے رات دی، کام کرنے کو دن دیا، گنتی نہیں ہو سکتی رب رحیم کی جو دی ہوئی ہمارے لیے، ہمیں جو رب رحیم نے اپنی رحمتوں سے اور اپنی نیک کرامات سے ہمیں جتنی سہولیات، جتنی چیزیں دی ہیں، ہم جتنے احسانات ہم پہ کیے ہیں، ان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن رب رحیم نے اتنی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود کوئی احسان نہیں جتایا، صرف ایک احسان جتایا ہے، اور وہ احسان ہے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے انسان، اے مسلمان، ہم نے تم پہ یہ احسان کیا کہ تمہیں اپنے آخری نبی محمد در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ یہ میرے رب نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا۔ تو کوئی سوال ہو اس حوالے سے، جو کچھ ہم نے پڑھا تو آپ اس حوالے سے سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ تھینک یو۔ ساری